ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو یاد کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر ہے لیکن وہ اللہ پروردگار کا حکم ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو مانتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور جب کوئی عبادت میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، فرق ہے۔ اللہ کا یہ ذکر کرو، یہ تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا ذکر ہے۔ جب تک کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے بات اور ہے، وہ ایمان لانا ہے۔ اور جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم کو مان کر عمل کرتا ہے تو یہ ذکر بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ وذکر اللہ میں کیا؟ اللہ کو یاد کرو۔ یہ اللہ کو یاد کرنا کس میں ہوتا ہے؟ حکم ماننے میں ہوتا ہے، اور حکم ماننے کے وہ قابل ہوتا ہے جو حکم کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب اس کی عبادت کو ذکر کہا جاتا ہے، کیونکہ ذکر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا حکم وحی اور ایک حکم کی تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی سنت۔ اگر کوئی عبادت ذکر ہے تو وہ عبادت ہے، اگر کوئی عبادت ذکر ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حکم وحی ہے یا حکم کی تعلیم سنت کا پتہ ہے، عمل نہیں ہے۔ جب کوئی ذکر اللہ کی کثرت جانتا ہے تب اس کا ذکر ہے۔ اگر بھائی اس نے ذکر اللہ کی تعلیم ہی نہیں جانی، عبادت ذکر کیسے ہو گیا؟ عبادت تو ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں، وحی میں نازل فرمائے ہیں۔ اگر کوئی یہ باتیں کرتا ہے کہ جو باتیں ہیں نہیں اور وہ عالم دین ہے تو بھائی اس نے کتابوں میں جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہے، جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ بتا رہا ہے، جو کتابوں میں اس نے نکاح جانا ہے وہ بتا رہا ہے۔ اور جب اس کی اولاد ہو جائے گی، عورت بیوی ہو جائے گی، بیوی ماں ہو جائے گی، بیٹا مرد ہو جائے گا اور مرد باپ ہو جائے گا، تب کتابیں پڑھی بات نہیں رہی، اب وہ خود کتاب ہو گیا۔ کتاب تو وہ پڑھے نا جو خود کتاب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کی کتاب ہیں، اور اسے کتاب یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ پروردگار نے خود بنایا ہے۔ ہمیں کتاب کس نے بنایا؟ ماں باپ نے بنایا۔ جب ہم کتاب ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے یار کتاب تو ہم خود ہیں، پڑھنا ہے تو ہمیں پڑھ، آ کر تو کتابیں پڑھنے گیا ہے۔ ماں باپ گھر میں موجود ہے، اللہ کا بندہ گھر میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مرحومہ میں موجود ہیں۔ اللہ پروردگار خالق و مالک مخلوق کے لیے بھی اور اپنے بندوں کے لیے بھی موجود ہے۔ لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو ہے۔ کدھر جائیں بھائی بتاؤ نا؟ ہم کوئی منگتے ہیں کہ لوگوں سے مانگتے پھریں؟ ہمارا اللہ مالک ہے اور ہم اللہ پروردگار کے مملوک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہیں۔ اغنى اللہ و رسول، یہ دو ہی تو ہیں جو محتاج کو غنی کرتے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، یا جو بھی غریب ہے، کیا ہوا؟ غنی تو اس کو اللہ نے کیا، اللہ کے نبی اللہ کے بندے نے کیا قیامت تک۔ دین سمجھ کا نام ہے۔
ٹامک ٹوئیاں مارنا، گلاں کھینچنا، باتیں کرنا، عمل کرنا، بڑی عقل سمجھ شعور بتانا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہونا کہ وہ کرتا ہے بندہ ہو جاتا ہے، یہ دین ہے۔ اس نے کیا نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اور جو اللہ کا بندہ ہو گیا ہے، کمال تو اس کا ہوا ہے، کمال تو اس کا ہوا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی امی ابا ہو گیا ہے، کمال تو اس کا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہوا ہے، کمال تو اس کا ہوا ہے۔ کوئی جنتی ہوا ہے، کمال تو اس کا ہوا ہے۔ جو جہنمی ہو گیا، کس نے کیا؟ میں نے اور آپ نے کیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے عملوں کی وجہ سے جہنمی کیا ہے۔ جہنمی ہونا بھی کوئی کمال ہے۔ ڈاکٹر کا مریض کو گھر میں مردہ بھیجنا بھی کوئی کمال ہے۔ وہ مسیحا کس نام کا ہے؟ کمال تو وہی ہے نا جو کمال ہے۔ اور جو زوال ہے وہ کہے جی میں آ گیا ہوں کمال۔ او بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ پھر تو زوال کیوں ہے؟ پھر تو کمال کیوں نہیں ہے؟ بات وہی ہے جو اللہ پروردگار نے فرمائی ہے۔ بذکر اللہ کا عرض کرنے لگا ہوں کہ کثرت کیا ہے بذکر اللہ کی۔ من احبا شیئن فاکثر ذکرہ، یہ محب ہے جو محبوب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ محبوب ہے جو اپنے محب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ذکر کی کثرت جانتا ہو اور کرتا ہو۔ ماں ہے جو اولاد کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتی ہے۔ کھانا کھلانا ہوتا ہے تو کثرت، بیٹا کھانا کھا لے، یہ کھا لے، وہ کھا لے، کیا پکا دوں، کیا کھلا دوں۔ ہر عمل کے اندر ماں جو ہے محبت کرتی ہے، محبت میں بات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے، موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا کافی نہیں تھا کہ آپ بتا دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے؟ آگے سے آگے، آگے سے ایسے عصا بھی ہے، عصے سے میں یہ بھی کرتا ہوں، میرا عصا یہ بھی ہے۔ بات ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ ہے محبت کہ محبوب سے میری بات ہو رہی ہے، اور کیا مجھے چاہیے۔ اور محبوب اللہ پروردگار کو بھی اپنے بندے سے محبت ہے، اللہ پروردگار بھی اپنے بندے کی باتیں سنتا جا رہا ہے۔ ذکر کی کثرت ہمیشہ محبت میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ذکر کی کثرت ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی جانتا ہے کہ میں نے 100 بار اللہ اللہ کیا ہے تو اسے کیا پتہ یہ کثرت نہیں ہے۔ دوسرا جانتا ہے کہ میں نے آج 200 بار کیا ہے، تیری کثرت کدھر گئی؟ کثرت تو پھر اس کی بنی، میری اور آپ کی کثرت کوئی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کثرت کیا ہے؟ محبت۔ کثرت کیا ہے؟ محبت۔ محبت میں کیا ہے؟ محبت تو محبت ہے نا، وہ کثرت کیسے ہو گئی؟ محبت میں عمل اگر ہوتا ہے تو یہ کثرت ہے، اور محبت میں اگر عمل ہی نہیں ہوتا، ہزاروں عملوں کی کثرت کرتا ہے، محبت میں عمل ہی نہیں ہوتا، تو ذکر اللہ کی کثرت نہیں ہوئی ہے، اس کے عملوں کی کثرت ہوئی ہے۔ اعمال کی کثرت کا کیا فائدہ؟ کوئی اپنے عمل سے جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو کسی کو گھیر لیتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آگے جب مشاہدے میں عمل ہوتا ہے نا، یعنی مشاہدہ عمل ہو جاتا ہے، تب یہ رحمت کی بات سمجھ میں آئے گی۔ ابھی جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ذکر اللہ کی کثرت جو ہے وہ کس میں؟ عمل توحید میں ہے۔ عمل توحید میں۔ سب سے پہلے توحید کو جان لو۔ میری اور آپ کی کتاب کی اور کتاب پڑھانے والے کی توحید اور ہے، اللہ تعالیٰ کی بتائی توحید، اللہ کے بندے کی توحید اور ہے۔ اللہ کے بندے کی توحید وہ توحید ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واقعی حقیقت رحمت محبت میں توحید ہے۔ یہ توحید کی باتیں کرنا توحید نہیں ہوتا۔
توحید کی باتیں کرنا توحید نہیں ہوتا، توحید کا علم ہونا یہ توحید ہوتا ہے۔ اب توحید کے علم میں بزرگان دین نے جو ہمیں توحید بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ پروردگار کی یاد کرے تو یاد میں وہ نام بھی کس کا لے؟ اللہ کا ہی لے۔ یہ توحید ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم اللہ کی طرف دھیان لگاتے ہیں، عبادتی عمل میں دھیان لگاتے ہیں یا مشاہداتی عبادت میں دھیان اللہ سے لگاتے ہیں؟ مشاہدہ بھی ہے نا، اور ایک عمل بھی ہے۔ ایک عمل عبادت کا حکمی ہے اور ایک عمل مشاہدے کا علمی ہے۔ جب بھی اللہ کی طرف دھیان لگانا یہ تو دائمی ہے نا، 24 گھنٹے ہے نا۔ دھیان لگانے میں دھیان میرا ہے اور ذکر کس کا ہے؟ اللہ کے نام کا ہے۔ پتہ ہو جائے کہ یہ نبی کا ذکر نہیں کر رہا، پتہ ہو جائے یہ سائیں کا ذکر نہیں کر رہا، پتہ ہو جائے یہ امی ابے کا ذکر نہیں کر رہا، جو ان کا نام نہیں لیتا۔ یہ توحید میں کس کی طرف دھیان لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ جس کا نام لے رہا، اللہ 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 اللہ۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آگے سنیں۔ اس کا حق یہ بات سننے کا پتہ کیا ہے؟ وہ جیسے مداری نہیں تماشا کر رہے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سب کو لا الہ الا اللہ پڑھا دیتے ہیں اور یہ ہلنا نہیں ہے، پورا تماشا ان کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھا، جو جیب میں نکال کے ادھر پھینک دو۔ اس درس کا بھی ایک حق ہے، وہ حق یہ جو بات سمجھ میں نہ آئے بعد میں بھی پوچھنا، مرتے دم تک اللہ نبی رسول کو جانتے مانتے رہنا، یہ اس کا حق ہے۔ اچھا جی، اب بزرگان دین نے جو دھیان عمل میں اور علم میں لگانے کا فرمایا، یہ جو آج میں عرض کر رہا ہوں، کل بھی عرض کیا تھا، یہ حکمی علم کی بابت ہے۔ حکمی علم میں ذکر بتا رہا ہوں۔ حکمی علم میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ لگتا ہے تو دھیان میرا ہوتا ہے، اور دھیان میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ اور جب علم حقیقی میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے تو تب مشاہدہ اللہ کا ہوتا ہے، اور مشاہدے میں ذکر میرا جو میرا ہے وہ اللہ اللہ ہوتا ہے۔ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا یہ توحید میں نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ بزرگان دین نے توحید میں غیر کو نکال دیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دھیان اللہ کی طرف لگا ہوا ہے اور کہ نبی نبی رہا ہو، کہ سائیں جی رہا ہو، کہ امی جی رہا ہو، کہ ابا جی رہا ہو، جس کا نام لے رہا اسی کو پکار رہا ہے نا۔ اشہد اللہ الہ، اور جس کی شہادت دے رہا ہے نام بھی تو اسی کا لے رہا ہے نا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اوے بھائی جس کی شہادت دے رہا ہے نام بھی تو اسی کا لے رہا ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ ہے توحید جو بزرگان دین نے ہمیں بتائی ہے، یہ ہے دین کی حقیقت ہے، یہ ہے علم کی حقیقت ہے۔ جب تک حقیقت سے کسی کا واسطہ نہیں پڑتا تو اس کا واسطہ اللہ کے بندے سے پڑا ہی نہیں ہے۔ اس کا واسطہ کیسے اولاد ہونا ہو جائے، امی ابے سے تو واسطہ اس کا پڑا ہی نہیں ہے۔ واسطہ پڑے گا تو وہ کتاب ہوگا نا، تو کتاب ہی کتاب بناتی ہے نا، جو اللہ کی ہے۔ اور جو ہماری اور آپ کی کتاب ہے اسے کوئی اللہ کا بندہ لکھ دے تو وہ کتاب ہو جاتی ہے، اور کوئی گندا کافر مشرک ناپاک لکھ دے تو کتاب ہو جاتی ہے۔ بھائی رحم تو ایک ہی رہتی ہے نا، رحم تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ رحم جو ہے حاملہ کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ کرنے والے پر ہے کہ وہ کون ہے۔ کافر ہے تو کافر اولاد ہو جاتی ہے، مومن ہے تو مومن اولاد ہو جاتی ہے۔ رحم تو ایک ہی رہتی ہے نا، رحمت اس کی بھی تو ایک ہی رہتی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ حکمی علم کے اندر آنکھ میری ذاکر ہے، اور اس کا ذکر کیا ہے؟ اس کا ذکر عبادت ہے۔ اس کا ذکر جو ہے اس کا ذاکر ہونا ہے۔ عبادت اب عبادت ہے جب وہ تعلیم میں کیا ہو جائے؟ ذکر ہو جائے۔ آنکھ میرا جو ہے، آنکھ میری جو ہے یہ ذکر ہے اور میں ذاکر ہوں۔
میں ذاکر کب ہوں؟ جب میری آنکھ جو ہے وہ ذاکر ہو اور اس کا دیکھنا جو ہے وہ ذکر ہو جائے۔ سمجھ لگی یہ بات؟ نہیں سمجھ لگی تو کوئی بات نہیں ہے، سمجھنی ہے کہ آنکھ جو ہے یہ ذکر ہے اور اس کا عمل جو ہے یہ ذاکر ہے۔ کان میرا جو ہے یہ ذکر ہے، اس کا عمل جو ہے یہ ذاکر ہے۔ زبان میری جو ہے یہ ذکر ہے، اس کا عمل جو ہے یہ ذاکر ہے۔ یہ میرے اعضاء ہیں جو ذکر بھی ہیں اور جو ذاکر بھی ہیں۔ جب یہ ذکر ہیں تو یہ اپنا کام کرتے ہیں، اور جب یہ اپنا کام کرتے ہیں تو یہ ذاکر ہوتے ہیں۔ اب ان کا ذکر کثرت ہے۔ دیکھیے میری آنکھ بار بار دیکھتی ہے، یہ میری آنکھ کا عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ میری آنکھ ذاکر ہے، اس کا عمل جو ہے یہ ذکر ہے۔ اب میرا ذکر کثرت میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسی طرح میرا نفس ہے، میرے نفس میں سوچ ہے، ارادہ ہے، خواہش ہے، چاہت ہے، اور اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل ذکر ہے۔ میرا نفس ذاکر ہے اور میرے نفس کا عمل جو ہے وہ ذکر ہے۔ ذکر کی کثرت ہو گئی نا بھائی؟ نفس بھی ذکر کی کثرت ہے، میرا وجود بھی ذکر کی کثرت ہے، میری جان بھی ذکر کی کثرت ہے، اور میرے اعضاء بھی ذکر کی کثرت ہیں کہ میں ذاکر بھی ہوں اور میں ذکر بھی ہوں۔ اور جب تک کوئی ذاکر نہیں ہو جاتا وہ ذکر کیسے ہو گیا؟ اور جب تک کوئی ذکر نہیں ہو جاتا وہ ذاکر کیسے ہو گیا؟ یہ حکمی علم کی بات ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا عمل، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو کہ میرے اعضاء کا ذکر ہے۔ آنکھ عابد بھی ہو جائے، آنکھ عبادت بھی ہو، کان عابد بھی ہو جائے اور کان عبادت بھی ہو، اسی طرح میرے اعضاء ذاکر بھی ہو جائیں اور ذکر بھی ہو جائیں۔ یہ بڑی دولت ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ وما توفیق